اور جب تم ایسے گردہ منشی کرتے ہو پولیس والوں کی طرح تو کیا تم ولن تبلغ الجبال طولا، تو کیا تمہارا قد پہاڑوں سے اوپر چلا جاتا ہے؟ تمہارے پاؤں کی ایڑی سے زمین نہیں پھٹتی، تمہاری گردن کے سیدھا ہونے سے پہاڑوں سے تمہارا قد اونچا نہیں جاتا، تو پھر تم تکبر کی راہ میں چلتے ہو۔ تو دو اختیارات آپ کے پاس ہیں، ایک لوگوں کے کچھ حقوق وابستہ، ایک زندگی میں تمہیں اور مشترک ہے، اس لیے ہم مشترک ہیں کہ بدل کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے اور زندگی تمام ہو جائے اور سارے لقب ہٹا کر ہمیں یہ کا لقب لگ جائے۔ اب دیکھتے نہیں ہو بادشاہ ہو یا ڈی سی ہو، اب تو آپ کے نام ہی نئے نئے آ گیا تو یاد ہی نہیں ہوتے، پہلے کے نام تھے تو اب وہی یاد ہی نہیں ہوتے، لیکن کوئی بھی موت آئی سارے لقب ہٹ گئے، نہیں چاہے مولانا ہو، چاہے وہ صدر پاکستان ہو، وزیر اعظم ہو، میت کب اٹھائی جائے کہ جن کہاں سے صدر کا حکم اٹھایا جائے، 25 کا حکم اٹھایا جائے اور ایسا کا حکم اٹھایا جائے، جو مولانا کا حکم اٹھایا جائے، میت کا اٹھائی جائے، جنازہ کا اٹھایا جائے۔ ایک پل میں زندگی ایسے منہ موڑتی ہے کہ چلتا پھرتا وجود وہ صفر ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں میرے ساتھیوں سے جب کبھی بات ہوتی ہے تو ان کو میں یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ تم ایسی چیز کے پیچھے دوڑ لگا رہے ہو جس کی مثال یوں ہے کہ بڑے سے بڑے عدد کو اگر صفر سے ضرب دی جائے تو نتیجہ صفر ہو جاتا ہے۔ 10 لاکھ خرب ضرب صفر تو نتیجہ صفر۔ تو میں نے کہا تھا ہم لوگ 1 مل 2 مل 3 مل 4 مل 10 مل، جب یہ موت سے ضرب کھائے گا تو نتیجہ صفر ہوتا ہے۔ بادشاہ ضرب موت نتیجہ صفر، وزیر اعظم ضرب موت نتیجہ صفر، چیف سیکرٹری ضرب موت نتیجہ صفر۔ تو ایسے جو آپ کے عہدے ہیں ضرب موت نتیجہ صفر، جو میرے اور آپ کے پاس ہے جب یہ موت کو ملٹیپلائی ہوگا اور ضرب کھائے گا سارا صفر ہو جائے گا اور انسان خالی رہ جائے گا، اور ساری نسبتیں ناطے خالدہ کا مال ملک سب یہیں جھرا رہ جائے گا، کوئی بھی کچھ ساتھ لے کے نہیں گیا تو دل کو حوث کو چھوڑنیا مت دیش بدیش تیرے مارا، قضا اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا ایسا بیل شکا، کیا دونی خلا کر دھارا، کیا گیہوں چاول موت مٹا، کیا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، بدلات چلے گا بنجارا۔ پرانے زمانے میں ایسے بازار تو ہوتے نہیں تھے، تو موبائل بازار ہوتے تھے، موبائل تاجر، وہ اب بھی ہمارے یہاں روایت ہے، وہ جو میلے چلتے ہیں یہ اسی کی ایک پرانی شکل ہے کہ جگہ جگہ سہولت نہیں ہوتی تھی تو تاجر اپنا سامان لے کر ایک جگہ منڈی لگاتا تھا، چاروں طرف سے لوگ آ کر خرید و فروخت کرتے تھے۔ جب وہاں کے علاقے میں خرید و فروخت ساری مکمل ہو جاتی تو یہ تاجر اپنا سامان باندھ کے آگے چلے جاتے تھے۔ ان بنجارا تو ابھی تو منڈی ہے، ہے، شور و شغب ہے، لین دین ہے، خرید و فروخت ہے، تو شام کو جب وہ چلے گئے صبح دیکھا تو سناٹا سب ہاتھ پڑا رہ جائے گا، جب لال چلے گا بنجارا۔ اس کو عرب نے یوں کہا فدیناک من ربع وان زدتنا ضربا فانک کنت الشرق للشمس والغربا۔ اور اسی سے ایک اور شاعر نے یوں کہا کفا نبت من ذکرا حبیب ومنزلی بسقط اللواء بین الرقول فحوملی فطول عقل تراث لم يعط رحمها
یہ سارا میں نے پہلے اردو کے 4 شعر پڑھے، یہ 4 شعر اسی کا ترجمہ ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چند سانس ہیں جن کا نہ کوئی اعتبار ہے نہ کوئی پتہ ہے، اور یہ تھوڑی سی ضروریات ہیں مختصر۔ ایک جگہ رانی کیا کیا ختم، 2 روٹی کھائی بھوک ختم، چند گھنٹے سوئے ختم، کوٹ پہنا سردی ختم، پنکھا چلایا گرمی ختم، گاڑی میں سوار ہوئے سفر ختم۔ یہ جو چند ضروریات ہیں ان کو کیسے پورا کرنا ہے؟ کیا ہم اس میں آزاد ہیں جیسے مرضی کرتے، یا کوئی ہمارے پاس قانون ہے، یا کوئی ترتیب ہے، یا کوئی طریقہ ہے، یا جیسے جس دین میں آیا ہے جدھر جیسے اسکیم کمائے ادھر ہی اس میں ٹکر مارنا شروع ہوئی، یا کوئی طریقہ لگا۔ جانوروں کی دنیا میں جو ہو جائے وہی صحیح ہوتا ہے، پانی جدھر طرف موڑ جائے وہی اس طرف بن جاتا ہے۔ وہ اپنی قانون کی سے لے کر نہیں آتا، وہ اپنی سوچانی میں دائیں ٹکر ماری تو وہ راستہ بن گیا، بائیں ٹکر ماری تو وہ راستہ بن گیا، گاؤں باہر کے لے گئے وہ راستہ بن گیا۔ جنگل کی دنیا میں شیر نے بکرے کو کھایا یا ہرن کو کھایا، یا سانپ نے چوہے کو نکلا، یا اس نے کسی کیڑے مکوڑے کو نکلا، وہ سب ٹھیک ہے۔ جنگل کا قانون وہ لا قانونیت ہوتا ہے۔ جنگل کا قانون کیا ہے؟ لا قانونیت۔ کوئی قانون کا نام ہونا جنگل کا قانون ہے۔ انسان کی مضمون ہے یہ تنہا میں رہ سکتا، معصوم انسان کا مادہ ہے الف نون سی، اس پر الف نون لگا کر انسان مانوس تنہائی کھاتی کھاتا تنہا رہنا، جیسے یہ معاشرے کی شکل ہے، اور یہ شہر بنا کے رہتا ہے، آبادی بنا کر رہتا ہے، تنہا نہیں رہتا ہے۔ شہروں میں بھی آپ دیکھتے ہیں 2-4 آدمی اکٹھے لگے ہوتے ہیں، 2-4 بکریاں اکٹھی ہوتی ہیں، تو جب یہ اکٹھے رہتے ہیں تو ان کے ہر انسان کے اندر ضروریات خواہشات ہے، سمندر ہے۔ ایک بڑی عجیب بات، اللہ نے انسان کو خواہشات کوئی نہیں ہے کہ حد کوئی نہیں، آگے اسباب اس کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں۔ ایک مالدار کا بیٹا تو کہے گا میں جو کام کر لوں ٹھیک ہے کر لوں، لیکن کب تک کرے گا؟ اس کا کیا حل ہے؟ کیا میں ساؤتھ افریقہ ہماری جماعت کو بڑا خوبصورت ملک ہے، تو وہ وہاں کے نوجوان کہتے ساؤتھ افریقہ جنت ہے، جنت۔ میں کہوں یار جنت تو ہے، یہ طریقہ بتاؤ کہ تم مرو نہیں کہ جنت میں رہنے کا کچھ مزہ تو ہے، جب تم نے بھی مر جانا ہم نے بھی مر جانا تو ہمیں تم کیا دعوت دیتے ہو کہ پاکستان گندا ہے، ساؤتھ افریقہ خوبصورت ہے، تم بھی مر جاؤ گے ہم بھی مر جائیں گے، یا پھر اس میں مستقل رہنے کا کوئی سامان ہمیں بتاؤ گا؟ وہ ہے نہیں۔ شیخ کا پوری نے ایک جملہ کہا تھا جو ساری دنیا کے انسانوں پر فکر تھا، 7 برس کی عمر میں دلی کا تو کہنے کا افسوس میرے سر پر حکومت کا سورج اس وقت طلوع ہوا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ انسان محنت کرتے جب اپنی محنت سے کچھ لینے کے قابل ہوتا ہے تو زندگی ختم کر سکتا۔ آپ لوگ ریٹائرمنٹ کو کم نہ کر پیسے جوڑو گے، جیسے کہ کسی نے حلال کو دیتا، کسی نے حرام کو دیتا، کسی نے جھوٹ کے ذریعے، کسی نے چکر کے ذریعے، ہر آدمی کسی نے اولاد کے لیے، کسی نے کسی منصوبے کے تحت جمع کیا 7 سال ہوں یہ آرام پیچھے دن کے لیے تو یہ ایک ایسی ہماری بےغیرتی ہے، جذبات اسباب بہت تھوڑے، زندگی اس سے بھی تھوڑی، تو اس کا کیا حال ہے؟ تو چونکہ جذبات بے شمار ہیں
مال کما رہے ہیں اور انسان میں لالچ ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی حدود سے تجاوز کر کے اوروں کے منہ سے نوالے چھیننا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں اس کو پھر قانون کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی قانون ہو جو ہر ایک بندی کرے، اس لیے حکومت پاکستان نے قانون بنایا، ضلع کونسل نے قانون بنایا، ہمارے علاقوں میں پنچایتیں بنی، پٹھانوں میں جرگے بنے، یہ سب اس انسانی بیماری کے تجربات کے لیے اپنی حدود کو پہچان کرنے آگے چلا جاتا ہے اور موت کسی کو یاد نہیں رہتے ہیں کیونکہ کوئی پورا انسان سمجھانا پڑتا ہے وہ یاد نہیں ہے، اس لیے لوگ پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے۔ ایک بادشاہ نے بڑا عالیشان گھر بنایا، جب بن گیا تو اس نے اپنی رعایا غلط کیا، ہمیں میرا گھر ایسا ہے، سب نے بھائی بہت اچھا ہے، بڑا خوبصورت۔ تو دو آدمی پیچھے بیٹھے تھے، درویش تائی کو چھپ رہے، تو بادشاہ نے کہا تم بھی تو بولو، تو اس نے انہوں نے کہا جی محل تو بڑا خوبصورت ہے، اس میں دو بڑے لوگ ہیں، دو بھاری بھاری۔ اس نے کہا کیا ہے؟ کہ پہلا یہ ہے کہ اس کا بنانے والا اسے چھوڑ کے مر جائے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن یہ گھر اجڑ جائے گا، باقی سب ٹھیک تو باقی تو کچھ بھی ٹھیک نہ رہا۔ اس کا کوئی گھر ایسا ہے جس کا بنانے والا مرتا نہ ہو اور وہ گھر گزرتا نہ ہو، وہاں ہے، ہاں وہ جنت ہے، جنت ہے۔ دنیا نے سب سے بڑا محل بنایا ہے کس طرح؟ نوشیروان کے پوتے خسر و پرویز میں 6000 ستونوں پر وہ گھر کھڑا تھا، محل تک 6000 ستونوں پر وہ قائم کیا گیا تھا۔ اس کو 10 سال رہنا نصیب نہ ہوا اور کیسر کے ہاتھوں شکست کھائی، وہ محل چھوڑ کے صرف اپنی بیوی شیریں کو لے کے بھاگا، باقی سارے خزانے سب نے آگ لگا دی۔ دنیا کی سب سے بڑی عمارت 10 برس زمین سے زندہ رہی اور اسے آگ لگ گئی اور اس کی ایک بھی سلام نہ رہی۔ تو انسان قانون بناتا ہے کہ یہ حدود سے تجاوز نہ کرتا ہے، لیکن یہاں اس کی جو کمی ہے وہ رکاوٹ بنتی ہے، کیونکہ یہ قانون نہیں رکھتا، لہٰذا اس کا قانون ہمیشہ مجرم کو نفع پہنچاتا ہے اور مظلوم کو دھکے دیتا ہے۔ یہ ہم جیلوں میں جاتے ہیں بیان کرنے میں، آپ کی پیسہ بات کی جیل میں بھی جاتے بیان تو گھر کے کرتے کرتے پتہ چلا تو 60-70% چھوٹے چھوٹے کچھ پولیس والوں کو فائدہ ہے، کچھ انہیں لوگوں کو کچھ فائدہ ہے۔ کیوں؟ یہ کچھ انہیں کو پولیس والے رہتے ہیں جانا تھا، سارے جج سے ایک جج بھی جانا تھا۔ قانون ظالم کا کچھ بنا ہے کیونکہ انسان نے بنایا ہے، انسان جب لکھتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ عدل اور اعتدال کا قانون بنا سکے، کیونکہ ہاتھ کا تعلق جسم سے ہے، جسم کا تعلق دل سے ہے اور قلم جب چلتا ہے تو دل کے جذبات کے ساتھ چلتا ہے اور انسان کی صفت میں ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، کہ اے انسان تو بڑا ظالم ہے، تو بڑا جاہل ہے۔ تو جب بھی دنیا کے انسان کوئی قانون بنائیں گے وہ ہمیشہ ظالم کا ساتھی بن جائے گا، مظلوم اور بڑے خطر چلا جائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قانون بنانے کا اختیار انسانوں کو نہیں دیا، اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم ظالم اور جاہل ہو، تو جاہل آدمی قانون بنایا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کان الانسان عجولا، تم بڑے جلد باز ہو۔ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وکان الانسان غفورا، تم بڑے ناشکر ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے وکان الانسان اکثر شیء جدلا، تم بڑی جلدی غصے میں آ کر اپنے ہاتھوں سے باہر ہو جاتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا، تم بڑے کمزور ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے انہ کان ظلوما جہولا، تم بڑے ظالم ہو، جاہل ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا، تم
انتہائی بے صبر اور ناشکر قسم کے انسان ہو. اب جس نے اتنے عیب خالق نکال کے بتائیے میں بتاتا ایکس رے رپورٹ تو غلط بھی ہوتی ہے, ایکس رے رپورٹ تو غلط بھی. اب یہ ایکس رے تو اللہ کا کر رہا ہے, میرا بھی آپ کا بھی. تو اب ہم سے اختیار لے لیا کہ تم قانون بنانے کے اہل نہیں, قابل نہیں ہو. تو قانون کون بنائے گا؟ تم نہیں بنائے. تو قانون بنانے والے میں 4 چیزیں ہونی چاہیے جس کے تحت وہ لوگوں کو چلا گا. اب کیونکہ قانون انسان کا بنا ہے, مظلوم کچہریوں میں پس رہے ہیں اور بیچارے غریب لوگ دفتروں میں دھکے کھا رہے ہیں, فائل گم. کیوں کہ قانون انسان کا ہے, قانون اللہ کا نہیں ہے. میں نے ہارویسٹر منگوایا, اس کے بعد یہ جو ڈرائی پورٹ ہے اس کا, تو اب انہوں نے دینا ہوگا تب ریلیز ہو سکتا ہے. تو وہ اللہ کا کرنا ہے. اس وقت جو وہاں کسٹم کا افسر تھا ڈاکٹر آصف, اس سے ہماری سلام دعا تھا. میں نے اس سے کہا یار یہ ہم ذمہ دار لوگ پہلے بڑی مشکل سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں, ہم کوئی تاجر تھوڑا ہی نہیں کہ ہمارے پاس پیسے کی بہت آتا. تو 12 لاکھ تو میں پہلے دے رہا ہوں, تب مجھے 30,000 آنا مجھے برداشت نہیں ہو رہا. میں نے کہیں نہیں آپ آ جائیں, میں ہماری ساری فائل کلیئر کر دوں. جب گئے تو بیٹری آیا, جب بیٹری آیا تو اب پریشان بالکل اثر کا صحیح تھا. اب کیسے کار آ رہے ہیں, اتنی تکلیف میں چلو بھائی کل آ کر لوں, کل بیٹری لائے. اس دن چھٹیاں ہو رہی ہیں, چھٹیاں نہیں, اور اگر بند ہوتی تو 6 دن پڑی رہتی ہے, 10,000 روز ڈیمیج میرے اوپر, پھر مجھے 60,000 دینا تھا. اب انہوں نے مجھے سزا تھا کہ سانو 30,000 جتنے 60,000 روپئے کو لینا. تو اگلے دن ہم بیٹری لے کر گئے, اسٹارٹ کریں تو اسٹارٹ نہ ہو. نہیں کیا چاہتا تو ڈھونڈ دیکھا تو کیا وہ جو فیول کا پائپ تھا وہ کسی نے کاٹ دیا تھا, جان بوجھ کے کاٹا ہوا. اور پھر فیول کا پائپ لینے جاؤ گانٹھو تو پھر دن جا رہا تھا سردیوں کے دن سے. تو ہمارے ڈرائیور کو ترقی ہوئی تھی, اس نے یہ بال پین کو کاٹا اور اس کو اس نے پھنسایا. فیول پاس ہوا, وہ اسٹارٹ ہو گیا ہارڈ, تو ہم نے نکال کے گیئر کے باہر نکال کر دیا. تو باہر وہ پھر باہر وہ جو پینسل تھی وہ ٹوٹ گئی, ہمیں باہر پر نکل گئے. جب انسان قانون بناتا ہے تو جانبداروں کے ساتھ یہ ہوتا ہے, ان کو ذلت کا سوا واپس نہیں ملتا. جب اللہ کا قانون چلتا ہے تو ظالم سر نہیں اٹھا سکتا اور مظلوم دب نہیں سکتا, اس کی ہائے حیوانوں کو ہلا جاتا ہے. اور جب انسان اپنے قانون پر چلتے ہیں تو پھر مظلوم کی آہ عرش تک جاتی ہے اور ایوانوں تک نہیں جاتا. ایک زمین کا انتقال تھا تو میں 3 دفعہ زمین میں گیا ہوں. تو آگے پتہ نہیں میں نیا تحصیلدار کرتا ہے کہ تحصیلدار کرتا کون کرتا خبر نہیں کون تھا, کوئی کا نیا تحصیلدار کرتا. تو کئی سارا چاہ پانا کس بات کا چاہ پانا, کبھی ہونڈا چاہ جاتا. مجھے تو نہیں پتا کہ تمہارا کوئی چاہ پانا ہوتا ہے. میں نے تو آج تک کبھی کسی کو نہیں دیا. کچھ اتنا دے سکتے میں تھوڑی مسیح میں کوئی نہیں کرنا ہے تو کر دو, نہیں کرنا تو ٹھیک, یہ پڑا ہے جب تمہارا دل چاہے کر دینا, مجھے کوئی ضرورت نہیں زمین کی. جب انسان قانون بناتے ہیں تو اس طرح لوگ پستے ہیں, غریب ہوتے ہیں, خوار ہوتے ہیں. جب اللہ کا نظام چلتا ہے تو ظالم سر اٹھائے گا تو کچھ لگ جائے گا. مظلوم کے ہاتھ پر گریبان پہنچے گا تو کٹے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عیسائی کہنے لگا, آج میں بڑے وزن میں ہوں کہ مسلمان کو تو اللہ کا خوف ہے, وہ اس لیے ظلم نہیں کر سکتا, اور غیر مسلم
عمر کے کوڑے کا خوف ہے کہ اگر کوئی ظلم کیا تو کوڑا میرے سر پہ برسے گا. لہٰذا آج میں بڑے امن میں ہوں. مسلمان کو اللہ کے خوف میں روکا ہوا ہے اور غیر مسلم کو عمر کے کوڑے میں روکا ہوا ہے. میں بڑے امن میں ہوں. اور جب مسلمان ہی دیکھنے پر آ جائے تو کفر اسکاب برخیزر کجا مانے مسلمان پر کوئی کہاں جا کر ڈھونڈے گا جب کعبے میں کفر ناکام آ جائے. تو میرے بھائی ہو یہ انسان کی مجبوری ہے کہ یہ خواہشات کا غلام بن جاتا ہے. بڑی چوکڑی روٹی کا یہ غلام بن جاتا ہے, بڑی جلدی بن جاتا ہے. اس سے ٹکر لینے کے لیے جس ایمان جس تربیت کی ضرورت ہے وہ ہمارے معاشرے میں ہوئی نہیں, ہمارے ماحول میں ہوئی نہیں. وہ بنیادیں ہماری جھڑ گئی, کمزور ہو گئی. ہمارے سارے معاشرے کی بنیاد پیسے پر آ گئی. پیسہ ہے سب کچھ ہے, پیسہ نہیں ہے کچھ نہیں. یہ بنیاد ہے. اب اس بنیاد کے لوگوں کو اسلام پہ کوئی نہیں چلاتا. ہماری بنیاد ہے کہ اللہ ہے تو سب کچھ ہے, اللہ نہیں تو کچھ نہیں. اللہ راضی ہو گیا تو کام بن گئے, اللہ ناراض ہو گیا تو ہم برباد ہو گئے, ہلاک ہو گئے. تو دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے سب سے پہلے دفتر کا, گھر کا, ضلع کونسل کا ہو یا دیہات کا ہو, شہر کا ہو, حدود کا ہو, جنگ کا ہو, سب سے پہلے اللہ کی عظمت اور حیبت لا الہ الا اللہ کو دل میں اتارنا ضروری ہے. ایک اس کا وحدہ لا شریک ہونا کہ قل هو اللہ احد. اللہ یکتا ہے. یکتا ہونے کا نام ضرورت ہے اکیلا کافی ہے. تمہیں اس کے ہوتے ہوئے تمہیں نہ کسی آسرے کی ضرورت, نہ کسی سہارے کی ضرورت. علیہ اللہ بکافٍ عبدہ, بتا دو میں اکیلا اپنے بندوں کو کافی ہوں. اللہ لا الہ الا ہو, میں اپنی ذات میں اکیلا ہوں. الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو, اپنی ذات میں یکتا وحدہ لا شریک. اور فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اس طرح اگر آپ وحدانیت کو قرآن سے نکالیں جیسے روز روشن کی طرح چمک کے سامنے آتا ہے یہ کلام میں مفہوم کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, تنہا شہنشاہ ہے, بادشاہ ہے. اور اس کی شہنشاہی بادشاہی میں نہ اس کا کوئی مشیر ہے, نہ وزیر ہے, نہ اس کا کوئی سیکرٹری ہے, نہ اس کا کوئی پہرا دینے والا ہے, نہ اس کو کوئی مشورہ دینے والا ہے, نہ وہ اپنے نظام کے چلاتے ہوئے کبھی تھکا ہے, نہ کبھی سویا ہے, نہ وہ اونگا ہے, نہ وہ گھبرایا ہے, نہ اس نے پیسے غلط کیے, نہ وہ کسی کی بے جا سائڈ لیتا ہے, نہ کسی پر وہ بے جا ظلم کرتا ہے. سارے کائنات اس کے قبضے میں ہے. للہ ملک السماوات والارض, سرکاری بادشاہی اس کی نظر میں ہے. یہ نہیں کہ آپ لوگ کو جان رکھیں سارا پیسہ بازار کے ذمہ ہے, آپ کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے. یہ ایسا چلتا بھی بیٹھے, ان کو کیا پتا کہ باہر بازار میں کیا ہو رہا ہے. تو انسان ہے بیچارہ, اس کی نظر تو یہاں تک دیکھتی ہے. تو میرے اللہ نے کہا للہ ملک السماوات والارض, ساری بادشاہی اللہ کی. تو اتنی بادشاہی کو سنبھالتا کیسے ہے, تو کہا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها. تو زمین کے اندر بھی دیکھتا ہے, اوپر بھی دیکھتا ہے, آسمان کے نیچے بھی دیکھتا ہے, اوپر بھی دیکھتا ہے. پھر دیکھنے کے ساتھ سننا کہتا ہے اس کا فَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. سننا اس کا اتنا طاقتور ہے, تم آہستہ بولو سنتا ہے, زور سے بولو سنتا ہے, سرگوشی نہ کرو سنتا ہے. دل کی دھڑکنوں سے بولو, منہ کو کھیلو, زبان تالوں سے لگا لو. تمہارا دل جب بولتا ہے تو وہ بول تم نہیں سنتے, لیکن تمہارا اللہ اسے بھی سن لیتا ہے. ایک صحابی آیا, کئی میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر دیتے. تو آپ نے کہا اچھا بلاؤ. انہیں پتہ چلا کہ میرے باپ نے میری شکایت, میرے بیٹے نے میری شکایت کی. ان کو بڑا بن چکا. تو انہیں دل میں کچھ رہے, زبان سے دل عرب میں شاعری کو عام. تو جب وہ آئے مسجد میں تو جبریل آیا, ان کا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے کہو
تیرا شعر بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ شعر سناؤ جو تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے اور تیرے اللہ نے سن لیا ہے۔ تو آپ نے کہا ابھی پہلے وہ شعر سنا کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے رسول ہیں اور آپ کا رب بہت بڑا رب ہے، اللہ کی قسم چند خیالات تھے جو الفاظ کا روپ دھارے بغیر بس میں تصور سے ہو کے گزر گئے، زبان سے آئی اللہ نے کیسے سن لیا، کتنا بڑا رب ہے آپ کا اور کتنے بڑے رسول ہیں آپ۔ سامنے کا سنا تو کیا کہا تھا کہ جی میں نے کہا تھا غضبت مولودا ومنك يا تعلق بما أجني عليك وتنهل وإذا ضاقت بالسقم ليلة لم أبت لسقمك إلا سائرا أتململ كأني أنا المتروك دونك بالذي فرقت به دوني فعيني تحمل تخاف الظلامة عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مداراتي كنت أؤمل جعلت جزائي عزة وفضاضة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم تر حق عضوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمهن دون مالك تبخل۔ یہ ایسے درد بڑے اشعار ہیں جس کو میرے جیسا ناقص آدمی ترجمے میں بدل نہیں سکتا۔ ہو اللہ بندی کا رو رو کے گاڑی کر ہوگی نا، آپ کہنے گی میں نے کہا تھا میرے بچے جس دن تو پیدا ہوا اس دن میرے ارمان مر گئے، میں تیرے لیے جینا شروع کیا، میں نے پھر اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، میں نے پھر تیرے لیے جینا شروع کیا، تیری مسکراہٹوں کو دیکھنے کے لیے میں نے اپنی مسکراہٹوں کو پسند کر دیا، تجھے زندگی کی توانائی بخشنے کے لیے میں نے اپنی توانائی کو نچوڑ کر تیرے کو قربان کر دیا، تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے میں راتوں کام کیا، جھلسا دینے والی گرم ہواؤں کو دوپہر میں اپنے سینے پر جھیلا، جو کچھ مجھے ملا تجھے آیا کھلایا، تجھے اچھا سجایا، خود گندا کھایا، تجھے اچھا پہنایا، خود پرانا پہنا، تجھے خوش رکھا، خود دکھ جھیلے، تو کبھی رات کو بیمار ہوا تو میں بھی تڑپتا، تیری ماں بھی تڑپتی، تیری حالت پر ہماری چیخ نکلتی، تیرے کراہنے پر ہماری فریادیں نکلتی، ہمیں یہ تمنا ہوتی کہ تو بیمار نہ ہوتا، ہم بیمار ہو جاتے، تیری جگہ ہمیں بیماری لگ جاتی اور ہمیں ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا کہیں تو مر نہ جائے، کہیں تیری جان نہ چلی جائے، حالانکہ ہمیں بھی پتہ ہے موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے تو آ نہیں سکتی، اس طرح ہم پھرتے رہے اور تجھ میں جوانی رنگ ابھرتی گئی اور بڑھاپا ہمارے رنگ چراتا گیا، ہم مانگ پڑتے گئے، تو چمکتا چلا گیا، تجھ سے بہار آئے، ہم پر خزاں آئے، پھر ہمیں یہ خیال آیا کہ جیسے ہم پہ بہار آئی تو ہم نے تجھے اپنے سائے تلے جگہ دی تھی، اب تجھ پہ بہار ہے، اب تو ہمیں اپنے سائے تلے دکھائے گا، اتنے اقدام تیرے تیور بدلے، تیری آنکھیں اوپر چڑھ گئی، تو بدزبان ہوا، تو بد اخلاق ہوا، تیری زبان میں تیزی آئی، ہمیں یوں لگا، ہم نے سوچا کہ غلطی تھی، میرے خیال میں ہم نے اسے نہیں پالا، اس نے ہمیں پالا ہے، جو بھی کوئی ایسا رویہ کر رہا ہے، ورنہ محسن کے سامنے تو کتا بھی جھک جاتا ہے، تو انسان ہے، یہ کیوں ایسے کر رہا ہے؟ تو میں اپنی سوچوں میں آپ کی غلطاں اور پریشان ہو گیا کہ شاید مجھے غلطی لگ گئی، میں نے اسے نہیں پالا، اس نے مجھے پالا ہے، اچھا چلو میرے بچے، اگر تو بیٹا نہیں بنا تھا تو پڑوسی تو بن جاتا، کہ پڑوسی بھی تو پڑوسی کو پوچھ لیا کرتا ہے کچھ چاہیے تو نہیں، کچھ ضرورت تو نہیں، اور تو نے تو نہ بیٹا بن کے دکھایا نہ پڑوسی بن کے دکھایا، تو میں نے آپ کو صرف مفہوم ایسے تھوڑا سا بیان کیا ہے، اور رمجھم برسات کی طرح سے بچے کو کہا تم میری نظروں سے دور ہو جا، نکل جائے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ اس میں دو سبب ہیں، ایک اولاد کے لیے اللہ نے ماں باپ کا بڑا مقام بنایا ہے، اور ایک اللہ کا علم کو جو میں بتانا چاہتا تھا، اصل تو میں وہ بتا رہا تھا کہ میرے اللہ کا علم کتنا کامل ہے،
پہلی چیز ہے اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر اور اس کی ہیبت عظمت کا اقرار کر کے زندگی کی بنیادوں کو استوار کرنا. پھر اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ یہ روٹی کے مسئلے میں دھکا کھائیں گے، سب سے زیادہ روٹی کے مسئلے میں یہ پریشان ہو کر میری نافرمانی کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تعارف کو بڑے عجیب انداز میں شروع کیا. قرآن کا شروع ہو رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ. تو بھائی اللہ کے اتنے صفاتی نام ہے، کوئی نام لے آتا یا اپنا تعارف کرانے کے لیے کیونکہ پہلے تعارف ہے تو اللہ کی ہیبت اور عظمت کے ساتھ تعارف ہے. الحمدللہ الواحد القہار، یوں اللہ کہتا ہے الحمدللہ المہیمن العزیز الجبار، الحمدللہ مالک الملک ذی الجلال والاکرام. طلب نے کہا الحمدللہ سب تعریفیں تمہارے اللہ کی. اللہ کون ہے؟ رب العالمین. تسلی رکھو تمہارا بھی پالنے والا ہے، ساری جگ جہان کا پالنے والا ہے. تو تمہاری تنخواہ کا محتاج نہیں، تو تمہارے عہدوں کا محتاج نہیں ہے، تو تمہیں پالے گا. اس نے پالنے کا وعدہ کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے اگر کل کا دن اللہ نے تمہارا لکھا ہے تو مطمئن ہو جاؤ، کل کی روٹی بھی لکھی ہوئی ہے. اور اگر کل کا دن نہیں لکھا وہ کل تیری خبر ہے تو آج کیوں نافرمان ہو رہا ہے. کل کی بڑھن، کل کی بڑھن، آج یہ پاڑا، کل کے لیے آج یہ پاڑا، کل کے لیے آج ظلم کر رہا ہے اور کل قبر میں جا رہا ہے. تو اگر کل کا دن ہے، کل کا رزق رب العالمین. کیسا رب ہے؟ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکومت دے دی تھی، بحر بر اور جن اور انس. وہ ایک دن کہنے کی جانا میں تیری مخلوق کی دعوت نہ کروں، 1 سال میں سب کو روٹی کھلاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا کام ہے. کہا چلا 1 مہینے کی اجازت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا کام ہے. کہا چلا 1 ہفتے کی اجازت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا کام ہے. کہا چلا 1 دن. سلیمان یہ تیرا کام ہے، میرے دن نہیں ہے. کہیں نہیں اللہ اتنی بڑی مجھے میں شکر ہے مخلوق کو کھلاؤں. کبھی کبھی تو اپنا ارمان پورا کرتا. تو سلمان علیہ السلام نے جنات انسان حکم دے دیا، کھانے پکنے شروع ہو گئے. ہوا کو حکم دے دیا فریزر بن گیا. ہوا نے ایسا خوبصورت طور پر محفوظ کیا کہ کھانا گندا نہیں ہو رہا، سڑ نہیں رہا، خراب نہیں ہو رہا. دسترخوان بچتا گیا بچتا گیا بچتا گیا بچتا گیا. اتنا لمبا چوڑا دسترخوان بنایا کہ وہ مہینوں کی مسافت میں پھیلا دیا گیا. جب وہ اپن طرف سے مطمئن ہو گئے کہ میں نے سب کی روٹی پکا لی تو کہنے کے لیے اللہ بسم اللہ مہمانوں کو بھیجو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس کو بھیجو، پانی والے کہ زمین والے؟ تو کہنے لگے پانی والے پہلے کھا لیں، زمین والے بعد میں کھا لیں. جن قدم کے پاس مہمان پہلے کھا لیں، اپنے بادل کھا لو پہلے مہمانوں کو باشا دو. مگر وہ اپنے بادل کھا لیتے پہلے پانی والے آیا. ایک مچھلی میں منہ نکالا باہر. کل سلیمان آج ہم آپ سے مہمان ہیں تو سلیمان نام کن نہیں ساری خلقت آج میری مہمان ہے. آپ پہلے مجھے تو فرق کرتا. تو اس نے ایک طرف سے کھانا شروع کیا، برتن سمیت ڈونگی ہے، روٹی کا ہے روٹی کا ہے ڈونگی ہے. تو سلیمان نے السلام ایسے کرتے جب کھانا کھا گئی کہنے کی اور کہنے لگی تو سب کا کھا گئی اور کہاں سے. تو کہنے لگی مہمان کو ایسا کھانا تو نہیں دینا چاہیے کہ تو زیادہ کھا گیا ہے. پھر کہنے لگی سلیمان یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ صرف تیرے رب کا کام ہے. آج میں بھوکی واپس جا رہی ہوں، میرا رب روزانہ مجھے ایسے 3 لقمے کھلاتا ہے. یہ بتاؤ جو رب ان مچھلیوں کو اتنا کھلاتا ہو مجھے آپ کو نہیں کھلائے گا؟ ایک اللہ تھوڑا سا امتحان دیتا ہے، حلال کو تنگ کر دیتا ہے، حرام کو کشادہ کر دیتا ہے، جھوٹ کو اوپر کر دیتا ہے، سچ کو نیچے کر دیتا ہے. ہوتا ہے امتحان. جو اس میں صبر کر جاتا ہے اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے، جو بے صبر ہوتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے.
یہاں پر آ کر اللہ کے رب ہونے کے یقین کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں میرا رب اللہ ہے جو چیونٹیوں پتنگوں پروانوں کو کھلائے مجھے کیوں نہ کھلائے. رات کے اندھیرے میں مچھر آ رہا ہے, کوئی دیکھنے کی شکل کوئی نہیں ہے, کون اس کو سیدھا لا رہا ہے. خوب اندھیرے میں ہمارے 36 کروڑ آئی ریسپٹر ہیں, 13 کروڑ سانس میں 13 کروڑ کی سانس میں, تو میں ان کو غلط کہتا ہوں لیکن کو آئی ریسپٹر کرتا 26 کروڑ آئی ریسپٹر کے ساتھ ہم مچھر نہیں دیکھ سکتے, اور وہ اتنی حقیق آنکھ کے ساتھ گھپ اندھیرے میں آتا ہے اور سیدھا وہاں بیٹھتا ہے جہاں رات کی دعوت کا خون کرتا تھا. اردو نے روز دعوت مجھے کو پڑتا تھا بلا تھا, وہ سارا تازہ خون کرتا ہے. اب وہ آ کر ڈھونڈ رہا ہے کہاں ہے, اندھیرا ہے, بہت اندھیرے میں آیا. پھر اس نے جگہ تلاش کی یہ ہے, وہ وہاں کیا کہتا ہے اس کے جبڑے میں ایسے حقیر کمزور دانت ہیں, بیچارہ مچھر تو پھونک مارا تو ہو جائے گا. ایک دفعہ مچھروں نے سلیمان علیہ السلام سے عدالت میں دعویٰ دائر کیا کہ یا نبی اللہ یہ جو ہوا ہے یہ ہمیں بڑا نقصان پہنچاتا ہے, اتنی تیز چلتی ہے کہ ہم رک ٹوٹ جاتے ہیں. اس کو کہو کہ کتنا تو تیز میں چلے کہ سودا خانہ خراب ہو جاتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی مدعی حاضر ہے تو مدعی نہیں بلاؤ, دعویٰ تو کبھی سنا جائے گا جب دونوں فریق حاضر ہوں. جب ہوا آئی تو مدعے میں جمنا پڑے گا, ہوا مدعی ہے تو دعویٰ خارج ہو گیا. اتنا بیچارہ حقیر, اتنا حقیر, تو کیا کبھی کا شور ہوا. آپ دیکھتے ہیں مچھر کے کٹنے سے آپ کو درد ہوتا ہے, یہ کیا درد ہے؟ اس کے جبڑوں میں حقیر سے دانت ہے آری کی طرح, وہ ایسے اس آری چلاتا ہے, آری چلاتا ہے. یہ چند سیکنڈ میں سب کچھ ہوتا ہے, 2-3 سیکنڈ میں سب کچھ ہو جاتا ہے. جو کاٹتا ہے وہ کاٹنے کا درد آپ کو ہوتا ہے. اس کے کٹے ہوئے اندر سے خون کی مقدار نکلتی ہے. ہمارے خون میں جیلی اندر رہتی ہے کہ جب زخم ہو تو وہ جیلی اوپر آتا ہے, زخم کو بند کر دیتی, ورنہ تو چھوٹا سا زخم سارا خون رہتا ہے ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک لیس کا مادہ رکھا ہے, جو زخم ہوتا ہے تو مادہ اوپر آتے 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 خود بخود ایک کھانا بانا بن کر وہ زخم بند کر دیتا ہے. اس مچھر میں کون سی کیمسٹری پڑی ہوئی ہے کہ جو اس کو یہ پتا ہے کہ یہاں ایک یہ چیز ہے جس کو مجھے توڑ کرنا ہے, تو اس کے گلے میں 2 چھوٹے چھوٹے گلینڈ ہیں, اس میں ایک زہر ہے, پھر وہ اوپر سپرے کرتا ہے, وہ سپرے کرتا ہے. اس سپرے سے کیا ہوتا ہے, وہ جو ہمارا جیلی دار مادہ ہے وہ پگھل جاتا ہے, پتلا ہو جاتا ہے. وہ زخم کو روک زخم کیا ہوتا ہے بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے, تو اوپر سپرے کرتا ہے تو سارا کا سارا وہ سسٹم ہے ہمارا وہ جام کر دیتا ہے. جیسے جام وہ سپرے سے ہمارا سسٹم جام کر کے پھر اس کو بھی پتا ہے کہ میں میری سرنج سیپریٹ نہ ہو جائے, تو اللہ نے سرنج کے اوپر ایک ایسا کور لگا, ہمیشہ وہ کور اس کے اوپر رہتا ہے. وہ صرف اسی وقت کھولتا ہے جیسے اندر میں کینا ہوتا ہے, پھر اپنا کور ہٹاتا ہے, پھر اس میں سے ڈال آتا ہے. وہ مولانا صاحب بیجیو کا خون پیتا ہے, پھر اپنا کور اوپر چڑھاتا ہے, پھر قبل بازا کر جا رہا ہوں میرے کو لے لو واپس. یہ اللہ کے رازق اور رب ہونے کا نظام ہے ایک مچھر کے اندر. تو میرا اللہ کہتا ہے یہ ابن آدم, یہ ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعرض بخلقهن, میرے بندے نے 7 آسمان بنائے اور 7 زمینیں بنائی, میں کوئی تھکا فیعلینی رغیف عیش اسوقه الیہ, تو مجھے بتاتا ہوں 1-2 وقت روٹی کھلاتا میں تھک جاؤں گا کہ میرے خزانے کم پڑ جائیں گے. زمین آسمان بنایا میں کوئی نہ تھکا تو تمہیں روٹی کھلاتا میں تھک جاؤں گا. یا ابن آدم لو ان اولکم آخرکم انسکم جنکم حیکم میتکم رطبکم یادکم صغیرکم کبیرکم ذکرکم انسا, 12 رقم جنت. میرے بندو جن بھی آ جاؤ, انسان بھی آ جاؤ, پہلے بھی آ جاؤ, پچھلے بھی آ جاؤ,
بوڑھے بھی آؤ، جوان بھی آؤ، خشک بھی آؤ، تر بھی آؤ، زندہ بھی آؤ، مردہ بھی آؤ، مرد بھی آؤ، عورت بھی آؤ، چھوٹے بھی آؤ، بڑے بھی آؤ، سارے کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کرو، اپنی اپنی زبانوں میں بولو، ہندی سندھی بے شمار لاتعداد زبانوں میں بولو، تم سب کے بولنے سے جلدی شور مچے گا، ہنگامہ ہوگا، اپنی اپنی زبانوں میں ہوگا، تو اس میں نہ مجھے کوئی غلطی ہے نہ خطا ہے، یسمع وجیزہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم، میں تم سب کا بول، تم سب کی فریاد میں الگ الگ سنوں گا، اور سنتے ہوئے مجھے کوئی خطا نہ ہوگی، پھر میں اعطیت کل انسان مسئلہ، میں تم سب کا چاہا تو میں پورا کر کے دے دوں، تو میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اس یقین کے ساتھ جب کوئی قلم پکڑے گا تو ساری دنیا کے خزانے اس سے بدیانت نہیں بنا سکتے، اور جس کا یہ یقین بن گیا کہ پیسے سے سارے کام چلتے ہیں، وہ ہر ایک ظالم بنتا چلا جائے گا۔ تو ایک یہ تصور کہ اللہ سب کچھ ہے اور اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور دوسرا یہ تصور کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا میرا مقصد زندگی ہے، دنیا میں بچے پالنا، کاروبار کرنا، یہ میری ضرورتیں ہیں، لیکن میرا مقصد زندگی اللہ کو راضی کرنا ہے، اور مجھے اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک پاکیزہ مبارک زندگی کو سامنے رکھ کر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری کائنات کا نبی رسول بنایا، بحر بر کو آپ کے سامنے جھکایا، اب پتھر کے پاس سے گزرتے تھے تو پتھر بولتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ، اب درخت کے پاس سے گزرتے تھے درخت بولتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ سوئے ہوئے تھے، دور سے ایک درخت دوڑتا ہوا آیا، زمین چیرتا ہوا آپ کے سامنے تھوڑی دیر کھڑا ہوا، پھر واپس چلا گیا، آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت انس نے کہا یا رسول اللہ یہ درخت یوں آیا اور یوں گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ مجھ سے دور تھا، مجھے دیکھ نہیں پا رہا تھا، جس نے اللہ کا عرض کی اللہ کے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اجازت دے دے، تو میرے اللہ نے اپنی اجازت دی تو یہ زمین کو چیرتا ہوا آیا اور مجھے دیکھ کے واپس چلا گیا۔ جن کی نبوت اتنی کامل اکمل ہو کہ نباتات اور جمادات بھی جانتے ہو کہ جب آپ بہت کی لڑائی میں زخمی ہوئے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ یہ 10 بڑے صحابہ تھے، تو انہوں نے آپ کو نرغے سے نکالا بہت کی لڑائی میں، تو آپ نے کہا اوجب طلحہ نے جنت کو واجب کر لیا، طلحہ نے جنت کو واجب کر لیا۔ پھر کافروں نے حملہ کیا، پھر گھر گئے، پھر حضور کو بٹھایا اور پھر پیچھے پلٹ کے حملہ کیا، پھر ان کو بھگایا، پھر بڑھا، پھر دوڑ لگائی، پھر آپ نے کہا اوجب طلحہ، طلحہ نے جنت کو واجب کر لیا، پھر پیچھے کافر پہنچ گئے، پھر حضور کو بٹھایا، پھر پیچھے پلٹ کے حملہ کیا، پھر ان کا کل بھی موڑے بھگایا، پھر حضور کو اٹھایا، تو آپ نے کہا اوجب طلحہ نے جنت کو واجب کر لیا۔ تو تیسری دفعہ چوٹی پر چڑھنے میں کامیاب ہوئے، یہ سعودی حکومت پیرا لگا دیتی حج کے دنوں میں، عام دنوں میں وہاں کوئی پیرا نہیں، تو ہم اس کے اندر جا کے دیکھا تھا، تو جہاں انہوں نے آپ کو بٹھایا تو آپ نے ایسے پتھر کی تھوڑی سی چھوٹی آپ نے اس کے ساتھ میں ٹیک لگائی، نہیں آپ نے ٹیک لگائی تو اتنا حصہ پنج سکین میں تبدیل ہو گیا، اتنا حصہ نرم سکین میں تبدیل ہو گیا، اس بے جان پتھر کو بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول کی پشت میرے ساتھ حاصل لگ رہی ہے، اتنا بڑا ہمیں اللہ تعالیٰ نے رسول عطا فرمایا۔ آپ نے نبوت کا اثر پڑا کہ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، آپ منبر پر کھڑے ہیں، ایک صحابی اندر ہے یا رسول اللہ مر گئے، ہلاک ہو گئے، بارشیں نہیں ہو رہی، مال مویشی مر گئے، آپ نے کھڑے کھڑے فرمایا اللہ غثنا غیثا ہنیئا مریئا نافعا خیر بار، اے مولا اچھی مزیدار مفید بارش نقصان سے پاک دے دے۔ ابھی آپ کے الفاظ ختم نہیں ہوئے تھے کہ برسات آ گئی اور خبر برسا تھا، پورے ہفتے برستا رہا، پورا ہفتہ گزر گیا، جمعے کا دن آیا اور آپ خطبے پہ کھڑے ہوئے، وہی بدو پھر آیا یا رسول اللہ مر گئے، مال مویشی ہلاک ہو گئے۔ ہمارا سننا
بب عربی زبان میں جو یا بب، تو مردہ نے ایسی پہلے آنکھیں کھولی طرح سے سر اٹھا دیا، کہا لبیک وسعدیک لبیک وسعدیک میں حاضر یا من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو حسن بخشنے والے، میں کیسا خوبصورت نام دیا، میں بہت پڑھا، یہ لقب میں نے کہیں نہ دیکھا، جو 500 نام ہیں ہمارے نبی کے 500 نام ہیں، لیکن یہ لقب کہیں نہ میں نے پایا جو آپ کو نام دیا، اے جس کے تو سیر قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے، اللہ ہے آپ نہ ہوتے تو شفاعت کہاں کرتا، آپ نہ ہوتے تو حساب کہاں سے ہوتے، آپ نہ ہوتے تو اللہ کا عرش کیسے نیچے آ جاتا، آپ نہ ہوتے تو کوئی شراب سے کم گزر میں لیتا، آپ ان شراب کا پایا ہے کھڑے ہوئے جب امت گزرے گی آپ ہم لے جا رہا ہے اللہ میری امت پار آ جائے گا، میری امت پار آ جائے گا، آپ نہ ہوتے تو جنت کا در کیسے کھلتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا نبی نہ داخل ہو، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کی امت نہ داخل ہو۔ ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ طوبہ کا پانی کو پلا، طوبہ جنت کا درخت، اس کے 3 قسم ہیں، کہ اللہ طوبہ کا پانی کو پلا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک میرا محبوب نہ پیلے سارے نبیوں پر حرام، جب تک کی امت نہ پیلے ساری امتوں پر حرام، اے قیامت کے دن کو حکیم بنانے والے میں حاضر ہے، صاحب فرمایا من کا تیرا معبود کون ہے، تو پوجا کیسی کرتی ہے، من السماء عرشه وفي الارض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه، میرا معبود وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر، جس کی سلطنت بحر پر، جس نے راستے دیے انسانوں کو سمندر میں چلنے کے لیے اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچانے کے لیے، اور جس نے عذاب کو رکھا دوزخ میں اور رحمت کو رکھا جنت میں، وہ میرا رب، وہ میرا معبود۔ آپ نے فرمایا من انا میں کون ہوں، میں کون ہوں، تو اس نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اگلی بھی بتاؤں گا وخاتم النبیین، آپ آخری ہیں، آپ کے رب ہے وہ نہیں، اس عقیدے کا تو جانوروں کو پتا ہے، کیسی نادان دنیا ہے جو ان کو باہر نبی مان بیٹھے، کیا ظالم ہے، کیسے ظالم ہیں، ظلمت کو ضیاء کرتے ہیں، کیسے جو درد ہے کر کو سبا کرتے ہیں، آخر کرنے میں آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو آپ نے بدو سے کہا نام ہے مجھے ہے بالکل ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے ایسا نبی مسلمان ہوگا، اللہ نے ایسے نبی کا امتی بنایا ہے کہ بحر برف اللہ تعالیٰ نے مہر لگایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر شفیق بنا دیا، مہربان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے ہر مرد کو ایک دعا، ہر نبی کو ایک دعا حق دیا، ہر نبی سوال آ تمام انبیاء نے جو دعا حق استعمال کر لیا، اللہ نے مجھے دیا، مجھے چھپا لیا، میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ پھر مقام محمود آپ نے یہ طے ہوا کہ جب وہ منبر آئے گا اور آپ سے کہا جائے گا تشریف فرما ہوں، ہم مقام سے نہیں بیٹھے گا، مجھے خطرہ ہے کہ تم مجھے لے کے جنت میں نہ چلا جائے گا، میں زمین پہ کھڑا رہوں گا اور اللہ کے ساتھ میں اپنا ہاتھ اوپر رکھوں گا کہ اللہ جب تک میری امت کا کوئی فیصلہ نہ ہوگا میں نے کندھا چھوڑ کے نہیں جاتا۔ ہاں اور میرے بھائی معاف کرنا، دفتروں میں اسی کے طریقے سے چھڑیاں چلتے، اسی کی جانت کو پرزے کرتے ہو، اسی کے طریقوں کا مذاق اڑاتے ہو، چند چیزوں کے پیچھے، چند کی بہار کے پیچھے سب سے بڑے موسم اعظم کو زیر و زبر کر گئے۔ کبھی بددعا عجیب کافروں کے لیے بددعا پوری سب کے لیے خاص اللہ علیہ بابی جہل علیہ ولی بن المغیرہ علیہ السلام علیہ السلام، لیکن اجتماعی دعا آپ نے کافروں کے لیے نہیں کی، امت کے لیے بددعا کرتا، دعا کے سوا کچھ نہ دیا،
سڑک میں گھومنا ایسا تھا کہ پھر اللہ کا کہنا پڑا اتنا تو نہ رہو، اتنا تو نہ رہو. اپنی امت اپنی اولاد کو قاتل دکھائے گئے، بد دعا ان کے لیے اتنا بڑا بڑا. آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ کتا میری اولاد کا پہنچا رہا ہے، بد دعا اس کے لیے نہیں تھی، ورنہ ان کا تو دین ہی ختم ہو جاتا ہے، نسل ہی ختم ہو جاتا ہے. آپ نے میں نے سلمان کو فرمایا ایک فرشتہ آیا میں تو نہیں جو آج کا قدیم ہے تو تم ایسا کرو دروازے پر کھڑی ہو جاؤ، کسی کو اندر مت آنا دینا، خلوت پر رہتا ہے. تو تم نے سلمان آپ کی ازواج میں تو دروازے پر کھڑی ہو گئی، آپ اندر ہو. اتنے میں کہیں کہ نام حسین کھیلتے ہوئے آیا تو انہوں نے اندر جانا چاہا تھا تو انہوں نے روکا تو یہ جو بڑے فرسیلے تھے تو یہ چھلانگ لگائے دروازے کے اندر. حضرت سلمہ باہر کھڑی رہی. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے حضور کے پھوٹ کے رونے کی آواز نہیں سنتا. تو پھر انہیں سلمہ نہ رہا وہ بھاگ کے اندر گئے تو کیا دیکھا اس طرح سینے سے چمٹایا ایسے چمٹایا ایسے ہل ہل کے رہے. سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ کو جانا تو کیا ہوا؟ کہ وہ جو فرشتہ آیا ہے وہ بتاتا گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت شہید کر دے اور مجھے وہ مٹی دکھا دیا گیا ہے جہاں کا خون بہایا جاتا ہے. اگر آپ ہم ہاتھ اٹھا دیتے مطلب تو دیر لگنے لگے ان کی نسل ہی ختم ہو جاتا ہے. لیکن فراز امت کو قربانیاں کون سکھاتا ہے؟ اور امت کے لیے آرام دعا کی یا اللہ یہ بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا، یہ ننگے ہیں انہیں کپڑے پہنا، یا خوف ہیں انہیں امن عطا فرما. تو ہمیں روکا کبھی تنگی نہ مانگنا، کبھی تنگی نہ مانگنا. صحابی وہ لوگ ہیں جن جیسا افضل کائنات میں دیکھا نہیں تو وہ دعا مانگا اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ اللہم صبر اللہم صبر، یہ دعا مانگا ہے یا اللہ صبر دے. تو آپ پیچھے تم کو یوں لانا آپ گزرے تو یہ دعا مانگا اللہم صبر نہیں تو آپ یوں لانا تو وہ بیچارے پریشان ہو کے پیچھے جگہ ڈالے تو کب کپا جاتا. آپ نے فرمایا کیا مانگ رہا ہے؟ صبر. تجھ میں حوصلہ ہے اللہ کی آزمائش کو سہنے کا، تجھ میں ہمت ہے؟ اپنی دعا بدلو، اپنی دعا بدلو. یہ کہو اللہم آتنی فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنی عذاب النار. یا اللہ دنیا بھی اچھی کر، میری آخرت بھی اچھی کر. ہمیں تو یہ سکھایا اور اپنے اولاد کے لیے کیا کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. یا اللہ آل محمد کی روزی چھوڑ کر کوئی بات ہے کیا ہم سکتا؟ کسی نے بہت بڑا ہے اپنے بچوں کو یہ دعا کرے پھر بھی ہم اپنے سینے کو تیر چلائیں، پھر بھی رشوت کے بازار گرم ہوں، پھر بھی سائل روٹی جائیں. کن کن پاپڑ سے نکل کر لوگ آتے ہیں جائیداد خریدتے ہیں بیچتے ہیں. آج آؤ لوگ ایسا ان پر ظلم ختم کرتے ہو کہ جیسے اوپر اللہ ہو گیا ہے وہ دیکھ نہیں رہا ہے اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا. اس لیے اللہ کے گھر میں اپنی اولاد کی روزی نہیں اللہ میری اولاد کی روزی تھوڑی کر رہے تاکہ میری امت مجھے کھانا نہ دے سکے، اپنی اولاد کو جائز کروائے اور ہمیں مصیبت میں ڈالا. آپ پر پڑے، آپ کے گھر پر پڑے، پھر اس نے امت کا راستہ دیکھا. ہاں یہ اللہ کی مشیت تھی. کربلا میں تو سبق سیکھا گیا ہے، یہ ہمارے بھائی سے ہو جائے گا. یہ خالی بات آپ کو کس طرح سنا رہا یہ سبق ہے جو دیا گیا ہے کہ مفاد کو ایمان کے سودے نہ کرنا، دنیا پر ایمان کے سودے نہ کرنا، اولاد پر ایمان کا سودا نہ کرنا، ملک و مال پر ایمان کا سودا نہ کرنا. چاہے تمہاری آنکھوں کے سامنے موت کا وقت ہو اور تمہاری اولاد میرے کو بچپن کی طرح تڑپ کرنا ہو، یہ تڑپنا سہ لینا اور اپنے اللہ کا نہ چھوڑنا. ورنہ ہر کوئی یہ کہتا ہے بچن کو خبر ہوا کیا اللہ پیدا کرنے کے بعد بھول گیا ہے، کیا اللہ پیدا کرنے کے بعد ہو گیا ہے، کیسے خزانہ کرنے آ گئی ہے.
کہتے ہیں آج حق و باطل کو تفریق مٹا دیا اور فنظر المسلمین کالمجرمین. دیکھو میرے بھائیو، اگر دیانتدار کا دیانت کو اللہ نے جیسا کرنا ہوتا تو پھر یہ امام حسین بڑے پاگل کا یہ ایسے ذبح ہو گیا تھا سارے بچوں سمیت. اگر عمر اور حسین نے اسی تلازہ میں بیٹھنا ہے تو پھر بڑی بےوقوفی ہے کربلا. اور اگر کچھ اور ہونے والا ہے تو بہت بڑی حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت ہے کربلا. نہیں، ہم اولاد سے کھا کر اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتے. جو اللہ تعالیٰ نے گا وہ ہوگا. اس فرق قربان کر دیا. ابو العالیہ امام حسن کی اولاد میں ایک بڑے بزرگ اللہ نے تو بڑی جداد کی خراسان میں. تو جو خراسان کا والی تھا اس نے کہا کہ میں آپ کا باپ 3 دن کے لیے مستعاریہ لینا چاہتا ہوں، 3 دن کے لیے اپنا باپ آگے دے دے. تو انہوں نے فرمایا میں تو یہاں اللہ کا قرآن پڑھاتا ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث پڑھاتا ہوں، تو یہاں مدینے میں چاہے گا اور شراب پیے گا تو میں نہیں دیتا. تو اس نے وقت میں آ کر ساری جائیداد ضبط کر لی، باغ ضبط کر کے قیدیں ڈالا گیا. جیل میں گئے وہ نہ سمجھے اليوم تحققنا السبيل اليوم تحققنا السبيل. آپ مجھے یقین ہو گیا میں آیا رسول میں سے ہوں. مجھے ہر وقت ڈر رہتا تھا میرے پاس اپنی دولت ہے اور میرا باپ مان گیا تھا کہ اللہ میری اولاد کی روزی زیادہ نہ ہو تھوڑی ہو، تو مجھے ڈر رہتا تھا کہ میرا نسب سچا سے جھوٹا. اليوم تحققنا السبيل. آج میرا نسب سچا ہو گیا، سچا ہو گیا. سب کچھ دیکھ کے میں نے وہ دھن دولت آیا جو مجھے کرنا نہیں سکتا تھا مکوں میں جانگی اور باغات میں. یہ اس امت کی تاریخ ہے. تو میرے بھائیو آپ لوگوں کے پاس کچھ اختیارات ہیں. یہ قلم چند دن ہے پھر یہ واپس کیا جائے گا، یہ سانپ چند ہیں پھر یہ ٹوٹ جائیں گے. پھر اللہ کے دربار میں آئیں گے، پھر ظالم مظلوم بھی آئے گا، حق والا بھی آئے گا، حق دبانے والا بھی آئے گا. اور وہ کچہری بڑی تنظیم ہے. اللہ تعالیٰ نے جب بتایا کیا کائنات کو سب سے پہلے فرشتوں کو بنایا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے پوچھا زمین آسمان کے بعد فرشتے پیدا کیے. ہمارے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو زمین آسمان سے بھی پہلے ہے فرشتوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں نے کہا یا اللہ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اسے اس کا حق نہ دے دیا جائے. اس لیے میں کہتا ہوں کسی کی ہائے نہ لو، کسی کی ہائے نہ لو، روٹی کھا لو، پیٹ سے پتھر بند ہو، لیکن اللہ کے بندوں کے حقوق پر ہاتھ نہ ڈالو. اب لوگوں کے پاس اجتماعی لوگوں کے کام ہے میں اپنی جان کا جواب دوں. بلایا جائے گا سارے زمین آ جائے میں آ جاؤں گا. کچھ بچے کچھ بیوی کچھ نوکر سیکنڈ کا حصہ ہو گیا. لیکن جب آپ لوگوں کو بلایا جائے گا تو آپ پورے فیصلہ کو بلایا جائے گا اور فیصلہ والے سارے آ جائے گا. کس کا حق مارا گیا ہے اب بولو. تو اگر خدا نہ چاہتا یہ قلم غلط چلتا رہا تو آپ کو جواب ہوگا. اور جن بچوں سے خرچہ کیا وہ کہیں دوسرا ڈاکٹر وہی کو ان کو ہے کون تو پتہ ان کو ہے کون. جس عورت کو خرچہ کیا وہ کہیں میں تیری بیوی کو ہی. اور اگر عدل میں فیصلے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایک گھڑی عدل کرنا. ایک گھڑی کی عدل ایک گھڑی عدل کرنا 7 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو ہم آپ کو نہیں پہنچ سکتے. اگر آپ اپنی فائلوں کو صحیح رکھو تو بڑے سے بڑا عبدال کتب بھی آپ نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں کو پیار بڑھایا ہے. سب بڑا کافی بطور انسان اللہ کا پیار ہے. ابراہیم علیہ السلام کا مہمان ہے. ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہ کھاتے. انہیں روٹی آ جائے گی اس نے نوالا روڈ کے منہ میں ڈالا. صاحب نے کہا اللہ کا نام تو لے بسم اللہ کے پاس. وہ کہنا کہ میں تو اللہ کو جانتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے روٹی کھاتا تھا اور کیا میں منکر کو کھلاتا تھا. وہ 4 قدم گیا کرتے تھے جبریل آ کہ خلیل اللہ تعالیٰ فرما رہا ہوں منکر تو میرا تھا میں نے تو اسے روٹی بن رہی تھی 70 سال سے کھلا رہا ہوں تجھے یہ اختیار کس نے دیا تھا کہ کیا جب روٹی کھاؤ اسے واپس کھلاؤ کھانا کھلاؤ. یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے تو کھانا کھلاؤ. تو ادھر میں رہتا ہوں بہت سے آجا میں آ جا سفارش وہ کہنے رہے ذرا بڑا اچھا میں تو اس کو مانتا تھا پھر میں میری سفارش کرتا ہے چلو مجھے اس کا کلمہ بھی پڑھا ہوا ایمان بھی مل گیا روٹی بھی مل گئی. یہ اللہ کا تعلق ہے بندے کے ساتھ بطور انسان.
پھر جب وہ مسلمان بنتا ہے تعلق اور بڑا ہو جاتا ہے، پھر جب وہ نیک بنتا ہے تو تعلق اور بڑا ہو جاتا ہے، پھر جب تقوی والا ہے تو تعلق اور بڑھ جاتا ہے، پھر جب وہ عدل والا بنتا ہے تو پھر وہ نبیوں کے برابر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ آپ لوگوں کے ساتھ حقوق ہیں اور حقوق میں عدل چلتا ہے، اگر عدل کا قلم چلا تو ایک فائل سے لکھا ہوا فیصلہ وہ 100 سال کی عبادت کو بہتر کر سکتا ہے۔ اب آپ کون کون سکتے ہیں؟ تو ایک غلط فیصلہ وہ زانی شرابی عورت کو بھی اتنا اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا جتنا آپ سے غلط قلم پر اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑے گا۔ یاد رکھنا، پھر نماز بھی نہیں بچا سکتے، روزہ حج زکات تک بھی نہیں بچا سکتے۔ لوگوں کے حقوق کا معاملہ بڑا سنگین ہے، یہ کچہری کا دخل بڑے بڑے سب سے پہلا کیس عدالت میں لگے گا، سب سے پہلا کیس قابیل حابیل سے پہلا کیس آیا حقوق العباد کی کچہری سے، قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو یہ کیس سب سے پہلے لگے گا، اس کے بعد فہرست آ جائے گا، تو آپ کو ادھر نہ جانا پڑے، آپ کا اگر آپ کے سامنے آ جائے گا اللہ تعالیٰ ہے قیامت کے دن میں عرش کے سوا کو قیامت ہوگا اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، یہ سورج میں ہم سے 9 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ، اور یہ زمین سے 12,80,000 گنا بڑا ہے یہ سورج، اس میں سے آگ نکلتی ہے 1 سیکنڈ میں 3 تو 16 بلین ٹن 16 بلین ٹن ہیلیم گیس 1 سیکنڈ میں 14 بلین ٹن 14 ارب ٹن نائٹروجن میں تبدیل ہوتی ہے، ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے، تو یہ جو تبدیلی ہے کیمیکل ریئیکشن ہے، 1 سیکنڈ میں جو آگ نکلتی ہے 50 کروڑ ایٹم بم کے اکٹھا پھٹنے سے جو ٹیمپریچر بنتا ہے اتنا ٹیمپریچر سورج 1 سیکنڈ میں مسلسل ہزاروں سال سے کھینچ رہا ہے، یہ سورج ہم سوا نہ ہوگا، اگر یہ 4.5 کروڑ دن پر آ جائے تو ہم بخارا بن کے ہوا میں اڑ جائیں گے، پگھل جائیں گے، یہ سورج کا 1 میل پر ہوگا اور اللہ کا عرش کے سوا سایہ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میرے سائے میں آ جائے، باقی کو دھوپ میں کھڑا کرتا، اور کتنے دن کھڑا ہونا ہے؟ 50,000 سال، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ تو اب یہاں بلانا کے لیے سب سے پہلے چیز اللہ شہید کو بلاؤ، شہادت بہت اسلام کا سب سے بڑا شہادت ہے، تو عزیز بھٹی شہید کو بلاؤ، آپ نے تصویر لگائی ہے، اور بھائی شہداء بدر کو بلاؤ، شہداء احد کو بلاؤ، شہداء قادسیہ کو بلاؤ، شہداء یرموک کو بلاؤ، یاد ہے اس کے بعد اولیاء کرام ہیں جو ساری زندگی اللہ کرتے مر گئے، جن میں کوئی کام نہ کیا، جب وہ ہیں جن کے مقام مقرر ہیں، پر اللہ تعالیٰ نے سب کو ان سب کو پیچھے کر کے سب کو پیچھے کر کے فرمائے گا عدل والے آ جاؤ، پہلے عدل والے آ جاؤ، عادل حکمران تشریف لائیں، وہ عادل بادشاہ ہو، وہ عادل وزیر اعظم ہو، وہ عادل وزیر اعلیٰ ہو، وہ عادل SSP ہو، وہ عادل IGP ہو، وہ عادل DC ہو، وہ عادل تحصیلدار ہو، وہ عدل والا نائب تحصیلدار ہو، وہ عدل والا جج ہو، عدل والا وکیل ہو، جو عدل سے منسلک ہیں وہ ولیوں اور کتب ابدال سے پہلے بھی اللہ کے عرش کے نیچے جا رہا ہے، کوئی تو مقام ہے اس عدل کا، اس لیے علماء نے لکھا ہے اگر کوئی اسلام کی تعبیر پوچھے ایک لفظ میں اسلام سمجھاؤ تو اسلام کو کتنا بڑا مذہب ہے، پھر اس کے آگے کتنے اس کے شاخیں ہیں، تو ایک آدمی ہم سے کہتا ہے مجھے ایک لفظ میں اسلام سمجھاؤ، تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک لفظ اسلام پر جو صادق آتا ہے وہ عدل ہے، عدل۔ اگر آپ ہم سے اسلام پوچھنا چاہتے ہیں تو اسلام کا مطلب عدل، عدل۔ تو آپ کے ہاتھ میں عدل کا قلم لگائیے ہو تو اللہ سے ڈرو، لوگوں کو اپنا مدعی نہ بناؤ، اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی نعمت ہے، لوگوں کو اپنے خلاف نہ کھڑا کرو، اس لیے آپ نے فرمایا بھائی غریب کون لوگوں سے، تو لوگوں نے کہا جس کے پاس پیسے نہ ہو، نہیں، غریب وہ ہے جو قیامت کے دن بڑی جیتیاں لگا، نماز حج زکات روزے ذکر تلاوت تسبیح ڈھیر، لیکن اس کا حق دبایا، اس کا مال کھایا، اس سے چٹی لی، اس سے رشوت لی، اس کے لیے غلط کام کیا، اس کو گالی دی، اس سے ظلم کیا، اس سے ستم کیا، اب یہ سارے میرا حق دیا جائے، اب کیا دیا جائے گا؟ حق تو ہے
تو کیا دیا جائے گا؟ نیکیاں، نمازیں دے دو، روزہ کرو، حج کرو، زکات کرو، ذکر کرو، تلاوت کرو، تسبیح کرو، تہجد کرو، سب دے دو، تیرے پلے کیا رہے گا؟ خالی ہاتھ، پھر بھی حقوق باقی ہیں، چلا ہمارا حق نیکیاں ختم کرتا، تم اپنا زنا اس پر ڈالا، تم اپنا چوری اس پر ڈالا، تم اپنی بداخلاقی اس پر ڈالا، تم اپنا ظلم اس پر ڈالا، تم اپنا بےایمانی اس پر ڈالا، تو اوروں کے گناہ ان پر ڈالے جائیں گے، تو کرتے ایک انبار لگ جائے گا اور وہ دونوں جہان کی بازی ہار کے جہنم میں جا گرے گا۔ آتم کا یہ ہے میری امت کا فقیر۔ تو میرے بھائیوں، آپ لوگوں کے ساتھ عدل منسلک ہے تو قلم کو صحیح چلاؤ۔ ایک امام اوزاعی کو فرماتا کہ عدل کا ایک فیصلہ 7 سال کی بندگی سے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس میں آیت میں پڑھی تھی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اگر کوئی شخص ہم سے سوال کرے تو سارے قرآن کو ایک آیت میں سمجھاؤ، تو قرآن میں 6000 سے زیادہ آیات ہیں، تو کوئی نہیں ایک آیت میں قرآن سمجھاؤ، تو ایک آیت جو سارے قرآن کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے۔ تو آج ہماری آپ کی پہلی نشست ہے، اور یہ باتیں تو روز سننے کی، تو دوسرے دن تیسرے دن جب مہینوں سالوں بیت جائیں نہ سنوں تو کھیتی تو کپاس ہمارا علاقہ پودا نہیں ہے، ایک پانی کپاس کا مت ہو جائے اب یہ نہیں نکل جاتا، کوئی دعا یہ لے جائے نہیں جاتا۔ اتنی ہمارا اتنی خوبصورت کپاس وہ گڑیاں لے گئے دل خوش ہو گئے، ایک پانی مت ہوا، پھر اس کے بعد سارا ہم نے جتن کر ڈالا، وہ نہیں آگے ہوئی۔ تو جس دل کو روزانہ غذا چاہیے ہو اسے سال ملے تو وہ ہرا کرتا ہے، باہر آنا چاہیے۔ یہ تو مسلسل سننے کی چیز ہے، سب برقرار کے اندر خاص بیدار ہوتا ہے، ورنہ سارا زمان کر رہا ہے نہیں کچھ کرنا چاہیے۔ میرے دوست وہ سیکٹری ریٹائر ہوئے، مجھ سے کہنے لگے اسلام آباد میں جو پوسٹنگ ہو گئی 6 مہینے بعد میں نے ہاتھ جوڑ دی کہ مجھے واپس لاہور بھیج دو، یا میں پاگل ہو جاؤں گا یا میں بددیانت ہو جاؤں گا۔ اس لیے تو میں کوئی سیکٹری بن گیا، میں آج کیا کہتا ہوں گھر نہ بنا سکتا، جب وہ شام کو کٹھے ہوتے کوئی کہتا ہے کا مکن ڈالر کٹھے ہو گئے، کوئی کہتا ہے بینک میں اتنے کٹھے ہو گئے، کوئی کہتا ہے انگلینڈ میں مکان بنا لیا، کوئی کہتا ہے اسلام آباد میں اتنے پلاٹ لے لیے، کب مجھے شیطان نے چکر دینا شروع کر دیا کہ پاگل کو سیکٹری تک پہنچا تو آج تک گھر نہ بنا سکا، انہوں نے اتنا کچھ بنا لیا، تو میں سوچنے لگا یا تو میں پاگل ہو جاؤں گا یا پھر میں بددیانت ہو جاؤں گا۔ تو میں نے ہاتھ جوڑ کے مجھے واپس لاہور کی کھڈے لائن میں ڈال دو، مجھے اسلام آباد نہیں چاہیے۔ تو جب تمہارا ماحول ایسا ہو، جب تمہارے تالاب میں ننگے ہوں تو ہر کوئی کپڑے والے ہوتا ہے کسی جنگ اللہ کا مجھے یہ حوالہ مجھے کہنے کا میں نے کھلا لگایا سب لوگ تو ہیرا پھیری تو ہر میں کون سا میں اپنا جہاں ہیرا پھیری ہوئی تو کم میں ایک دن میرا سکن لگا پھر 5 بچے تھے تو سارا سکول نہیں جاتا، اب تیرا گزارا کر ہوتا تنخواہ تو وہ ہوگی۔ میں نے کہا یہ پہلے نیت نہیں کی تھی تو نہیں ہوتا تھا، اب نیت شامل ہوتا ہے، کہنے نہیں مجھے تو اپنا سارا بجٹ بنا کر سکھا تو 30 دن میں ان پیسوں سے کیسے گزارا کرتا تھا۔ ان کا جو میرا راز تھا جو میرے اور میرے رب کے درمیان تھا، اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو بات یہ ہے 2 سال میرے گھر میں سالہ نہیں پتا، ہم 10 روٹی کھاتے ہیں، لیکن ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے کسی کے حق ادا کرنا۔ بنو امیہ نے جس شخص کو خون سے رنگین کیا اس کو عمر بن عبد العزیز نے اللہ کے نبی کے عدل سے نورانی کیا۔ 2 سال 2 مہینے 2 دن آدمی سب کا بیٹھا ہے، لیکن 3 بر اعظم میں صفات لینے والا کوئی نہیں، اپنے آپ کو قربان کر دیا، سب کچھ اپنا لگا دیا، تو 3 بر اعظم میں صفات لینے والا کوئی نہ رہا، اپنا گھر والے چورت ہے
اپنی 5 بچیوں کا وظیفہ لگوانا. گھر میں آئی تو گھر آئے شکستہ اور عمر بن عبدالعزیز کو گھر کا دارا بنا رہے تھے خود اپنے اندر سے. تو اس کو تو خیال نہیں گزرا کہ یہ ہے تو اس کی بیوی ان کی بیوی کے پاس چلی گئی. کہنے لگی یہ امیر المومنین کا گھر کہاں؟ وہ کہنے لگی یہ تو گھر کو جڑا پڑا, یہ مجھے کیا آباد کرے گا؟ تو ان کی بیوی نے کہا اماں تیرے جیسے ان کے گھر آباد کرتے کرتے یہ گھر ہو جائے گا. تو وہ کہیں گے یہ تیرا نوکر بڑا بیکار ہے, وہ سمجھ لو نوکر تیرا نوکر بڑا بیکار ہے, تجھے ہی دیکھتا جا رہا تجھے ہی دیکھتا جا رہا. اور وہ نہیں پردہ کرتا تو اندر جاتا تو کیا کر رہے نوکر کے سامنے بیٹھا پتہ بھی ہے یہ کون ہے؟ مجھے تو نہیں پتا, یہی تو اندر ملنے آئی ہے. تو 3 دروازہ نے زکات لینے والا کوئی تھا, لیکن اپنا نام اتنا اونچا کر گئے اتنا اونچا کر گئے کہ مامون رشید ایک دم کہنے لگا بنو امیہ جیسے کیسے جیسے عمر بن عبدالعزیز کا کوئی ہم اس کا من کا مقابلہ کر نہیں سکتے, ہم کہاں کرنا ہے عمر بن عبدالعزیز کے عید کا موقع ہے اس نے کپڑے مارا تو ماں نے امیر المومنین سے درخواست بچے کپڑے مارنا کہ میرے پاس پیسے کھول دو پیسے کھول دو. خزانہ کتنا بھرا ہوا ان کی بیوی نے کہا آپ اگلے مہینے کا کوئی وظیفہ لے لیں ایڈوانس, اس سے میں کپڑے خریدوں گی اور بچوں کا اور گھر کا روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھے بیٹھے مزدوری کر سکتے رہتا. کہنے لگی نہیں بیٹھے تو انہوں نے اپنے خزانچی کو بلا کر فرمایا کہ اگلے مہینے کا ہمیں وظیفہ پیسے دے دیں. تو خزانچی نے کہا آپ اگلا مہینہ زندہ رہنے کی گارنٹی لکھ کے دے دیں, میں آپ کو وظیفہ دے دوں. تو چپ کر کے تھا. بیوی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ بچوں سے کہہ دو تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتے. جب عید کی نماز پڑھا کر بیٹھے اور لوگ لینے آئے اپنے خاندان کے لوگ بھی آئے بچے بھی آئے انہیں کپڑوں میں تو عمر کے میرے بیٹو آج تمہیں کچھ تو ہو رہا ہوگا کہ ہمارے باپ نے ہمیں کپڑے بھی لے کرنے دیے. تو ان کے بیٹے تھے عبد الملک, وہ بھی بات ہی کرے گا انہوں نے کہا بجانا آج ہمارا فخر تو بلند ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں ڈالا, اپنے بچوں کو دکھ میں ڈالا لیکن مسلمانوں کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالا. ہم مطمئن ہیں ہمارا ضمیر مطمئن ہے. تو تاریخ میں ایک نام بنا عزتوں کی چوٹیوں پر پہنچ جائے, دنیا میں بنا جائے آخر بھی بنا جائے. آپ بھائیوں کے لیے گزارش ہے بھائی اللہ کا ڈر کرتے ہو, لیکن اس کے لیے ماحول چاہیے. ماحول آپ کو ملتا ہے یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے اس میں اگر آپ کا وقت لگنا شروع ہو گیا تو آپ کو ماحول مل جائے, ایمان کی طاقت ملے گی جس سے آپ کو قدم اٹھانا آسان, فیصلے کرنا آسان, اپنے مفادات کو دفن کرنا آسان, اپنی ضرورتوں کو مؤخر کرنا آسان ہوگا. اگر یہ ماحول ہوگا تو سب کچھ ہوگا, کیا نہیں ہوگا, ہم بھی بھول کریں گے, لوگ بھی بھول کریں گے اور انہیں کے لیے ضرورت پتا کرتا. ایسا حسین اور ایسی پڑھائی میں مکہ مکرمہ میں سمجھو چالو کہنے لگا میں اپنے علم کے مطابق کرتا ہوں کہ پاکستان جیسی زمین پوری دنیا جنت لے کے آ جاؤ گا تمہارا بند جنت. میں نے کہا کہ بولو قدم جاری ہو رہا ہے یہ بولو بتاؤ بولو جانا مل جاتا کتنے بلڈنگ نہیں چیزاں بولنا مجھے ایمان کو کھاتا رکھنے والی تھی. تو بھائی لوگوں کو سکھ پہنچاؤ, کوئی تکلیف آئے مسلح لگا کہ اللہ سے مانگو. اللہ کے نبی کا فرمان بتاؤں آپ کو رزق کی کشادہ کے لیے آسان. ایک صحابی آیا یا رسول اللہ رزق ہے کیا کرنا کشادہ چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا باوجود رہا تھا تیرا رزق کشادہ کرتا. تو کتنا زور لگ جائے باوجود رزق کشادہ ہو جائے. نماز کی پابندی ہو, اذان پر ہر چیز چھوڑ کے مسجد کو دوڑو اور 24 گھنٹے باوجود رہو, اللہ کا قسم اللہ جاتا بڑھائے حلال حلال جو آدمی باوجود ہوتا ہے ساری بات لیتا ہوا دعا کرتا رہتا ہے. تو اللہ کا لینے کے صحیح طریقے کا بھاؤ ہے.
کچھ تبلیغ میں وقت لگاؤ. ہم کو تبلیغی جماعت ہم نہیں کہا تھا, تبلیغی جماعت میں شامل کرنا چاہتے ہیں. ایمان کی ایک محنت اور عشرت واریت سے پاک ہو, آپس کی نفرتوں سے پاک ہو, اختلافی چیزوں میں سر پر پھنسانے سے پاک ہوگا. آخرت کی بات کرنے آپ کا خبر دباتی ہے, کوئی نہیں اپنے ساتھ نظریات اللہ کے رسول کی بات بنائی ہے. یہی بنیاد ہے تبلیغ کے کام کی جو 6 درجات میں اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے, پھیلایا ہے. اس کے لیے آپ کو بھی ہم کہتے ہیں موقع ملے وقت لگاؤ, جماعت میں پھرو, ہر مہینے 3 دن جاؤ, نماز کی پابندی کرو, تھوڑا وقت قرآن کی تلاوت کے لیے نکالا, ترجمہ کرو. میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے اور اچھا ڈاکٹر, تو جب والدہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد اپنا قرآن پڑھا, اس کے بعد قرآن پڑھتے نہیں پڑھتا. تو مال کی دھوم سوال, ماں کے انتقال پر گرد لگے تو قرآن کا پڑھنا شروع کیا, ترجمہ پڑھنا شروع کیا. پھر دن مجھ سے کہنے لگے یار ہم تو ایسی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے, یہ تو اب پتہ چلے کہ شہید کو اللہ پتہ چلے شہید کو نہیں تو ٹھوکا ہے, اور ہم ایسے دیوانے ہیں کہ ٹھوکے کی کے بعد آئے خود مجھ سے کہتے ہیں کل بھی یہ کہتا ہے تو ہر وقت تبلیغ کی پھرنا نہ کروں, گھر کا کرنا کروں, ذمہ داری رہتے رہے, کوئی گھر بھی بیٹھا تھا جب قرآن کا تو ٹھیک ہے بس تو ٹھیک ہے. تو کچھ وقت قرآن کے لیے رکھیں, اور جب رفتہ میں آیا تو بندگی کی نیت ہے, میں بندگی کے لیے جا رہا ہوں, میں عبادت کرنے جا رہا ہوں, میں اللہ کو راضی کرنے جا رہا ہوں, میں عدل سے فیصلے کرنے جا رہا ہوں. یہ خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے اور یہ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے اور یہ مدرسوں میں بیٹھے ہوئے یہ 24 گھنٹے قال اللہ تعالیٰ رسول میں لگے ہیں, یہ بھی آپ کی گرد کو نہیں پہنچ سکیں گے اگر آپ عدل کرتے ہوئے گئے اور عدل کرتے ہوئے آئے. تو آج کوئی اتنی نیت سے کر لو, ٹھیک ہے نا, آج کے بعد ٹھیک چلے گا, نیت کرتے ہو نیت تو کر لو, کیوں کرتے ہو نیت تو کرو. بے شک اندھیرے میں دیکھنا مشکل ہوتا ہے, تو میرے والوں نظر آتی ہے تو دن زیادہ دور نہیں ہے, انشاءاللہ صاحب قریب ہے. تو بھائی ہم اس کے صبح کے آنے کا ذریعہ بنیں, ظلمتوں کے جانے کا ذریعہ نہ بنیں, ہم صبح کے آنے کا ذریعہ بنیں. تو سارے نیت کرو گئے لوگوں کی خدمت کی نیت ہے, اور اس کو عبادت کرنے سے ہر عبادت کرنے سے آگے چلا ہوا کرو, جانکاری کے ساتھ اس کو کرو, کوئی اپنا نفا ڈالنا نفا نہ اٹھاؤ, اللہ سے نفا ڈالو, اللہ کا کسی کی دعا لگ گئی تمہارا بیڑا پار ہو جائے. جس دن کسی کی دعا لگ گئی تمہارا بیڑا پار ہو جائے. تو لوگ ایسے دکھی ہو کر آتے ہیں, اگر تم لوگ انہیں پہنچاتے ہو پھر وہ بدوائیں کرتے ہیں. اگر وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ کی قسم یہ دعائیں وہ کام بناتی ہیں کہ ساتوں زمین آسمان کا سونا چاندی وہ کام نہ بنائے جو کسی ضرورت مند کی دعا والا کام بنانا. 1990 میں میں حج تھا, میں باہر نکلا تو عورتیں کا خبرہ کھڑی ہوئی ہیں, دمراز چلا. میرا جب دوسرا حادثہ میں راستوں سے نہ واقف تھا, میں نے کہا ہمارا پتہ نہیں تھا, ہمارا بندہ پر نہ لے جانا, تو جدھر عورتیں نماز پڑھتی تھی ان کو ادھر لے کے چلا جانا, ادھر آ جائیں گی تمہارے عمارت کی عورتیں ان کو کیا چلی جانا. ایسا ساری دلی میں چھوٹی مرحومہ کی والدہ مرحومہ میرے ساتھ آتا, تو میں نکل کے نماز پڑھ کے نکلا, باہر ان کو ساتھ لیا, ان کو میں نے تھوڑا پوچھا تھا, میں رہتا سامنے سے بلا, تو میں جب ان کو لے کے ایک عرب میرا دوست تھا تو مجھے پورا گھر دیا ہوا تھا, تو میں اپنے گھر کا قریب تھا جب وہ مائن دونوں ان میں فٹ پاس آ جاتا آ رہا تھا. میں کہا میں تھوڑے نہ چیز بنتے پترا موڑ بول رہی ہیں, میں کہتا آ جانا, میں نے ان کو ساتھ لیا, اپنے مان لے گیا, میں نے اپنے بیوی سے میں کھانا کھلاؤ, چائے کھلاؤ, خدمت کرو, میں ان کا گھر ڈھنگ. تو میں نے اپنے دوست کو فون کیا کہ اپنے گاڑی کم گاڑی ڈرائیور بیٹھا ہوگا, تو میں پھر ایک دکان پر گیا, میں نے کہا تو سیٹ چھوڑ کریے ایڈریس کرنے دیتے, میں نے کہا میں چلتا ہوں. اس کو میں نے ساتھ بٹھایا, ہم نے جو آدھا پونا گھنٹہ لگایا یہ جگہ 2 گھنٹہ میں تو ہم پہنچ گئے, بالکل دوسری طرف بالکل دوسری ماما فون دینا, میں کہا ماں اور ٹھیک ہے تھوڑا گھر ہے, میں نے کہا کھاتا ہوں اللہ کا افغانستان میں زیادہ کرائی رکھے اس میں جھوٹ اللہ کا قسم مجھے لگ رہی ہے, میں اپنی دنیا کی اسی وقت میں نے کہا یہ دعا قبول ہو گئی, ایک وقت میں نے کہا یہ دعا قبول ہو گئی. وہ سال آج کا سال اللہ ہر سال مجھے 2 دفعہ لیتا ہے, ہر سال 2 دفعہ لیتا ہے. صرف ان کو قرآن میں نہیں گیا
کہ اس وقت ادھر حج تھا اور ادھر ہمارا ہندوستان اجتماع تھا، تو میری وہ مشورے سے ادھر تشکیل ہو گئی، مجھے وہاں جانا پڑا، اور میں 1 سال کا دن نہیں ہے، ہر سال لے جاتا ہے اور دور دفعہ لے جاتا ہے۔ ایک دفعہ میں سوال کر رہا تھا تو یہ جواب پیٹ کا بازار ہے، میرا 4 منٹ لگا چکا ہوا آدمی کی جماعت میں ہے، تو یہ جو حج سے آیا ہوا ہے تو یہ اپنا سوال پورا کر کے نا مکان انگلینڈ میں دعا بنا ہوگا، تو میرا گزر ہوا تو میں نے کہا میں کھڑا ہوگا سوال ابھی تو نظر آ جائے، بعد میں گم ہو جائے گا، تو ابھی تو میں سے کھڑا ہوا دعا مانگتے میرے اوپر نظر پڑ جائے تو ہاتھ جلدی سے میرے پاس مجھ سے میں نے پتا کیا کہہ رہا تھا، کیا میں کہہ رہا تھا یا اللہ تمہاری ساتھ تو اما نے دعا دی ہوئی ہے تو ضرور آیا ہوگا، پر ہے کہاں مجھے پتا تو میری ملاقات آ رہا تھا یہ مہمان تو اما نے دعا لگی لوگ میں نے کیسا پڑھایا تھا کہ میرے مہمان کے ساتھ یہ کیسا کر لیں گے، وہ کہنا کہ دعا مانگ رہا تھا یا اللہ اس کو تو اما نے دعا لگی ہوئی تو ضرور آیا ہوگا، اور مجھے نہیں پتا کہاں ہے ملاقات آ رہا تھا۔ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو وہاں ناجائز کام کی جان کر ناجائز کام کسی نہ کرو، نہیں ہے میرے پاس رشتے دار امانت ہے، میں اس اللہ کا حکم کے خلاف نہیں چلاتا، جائز کسی کا روکوں ناجائز کسی کا کروں تو اللہ تمہارا ساتھ بن جائے گا، کچھ کو پناہ ہو جائے گا۔ تو نیت کرنا اللہ تعالیٰ ہم کو تو ایک نماز کا اہتمام کیے گئے تھے، تو میں نماز پڑھنے سے آدھا واپس کر رہا تھا، سجدہ کرنے سے آدھا اللہ کا کر لگے رہتا تھا، اور سجدہ میں رکھنے سے جوائن ہوتی اس کے سارے اس کا اہتمام ہے کہ نماز ہاتھ سے محسوس نہیں ہوتا ہے، اذان کا سارے کر بند مسجد ہونی چاہیے، مسجد میں باجماعت نماز ہونی چاہیے، اس کے بعد باقی کام کو کیا جائے گا۔ اور یہاں جمعرات کو ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں لائٹ پیچھے اسماعیل کے جمعرات کو بیان ہوتا ہے، آپ لوگ آئیں تھوڑا بڑا بیٹھے ہیں سونے بازار میں ہر وقت تھوڑی بازار میں لگن بدلتا ہے، اس سے اگلے نومبر میں ہوگا تو تمام لوگ منظر دیکھنے والا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو ملا کہ مجھے تبلیغ کے بارے میں بڑی بڑی کہانیاں نہیں، لوگوں نے کہا ہے اللہ نبی من لوگ اللہ کے رسول لوگ بھی کر لیں کی باتیں میرا دماغ بالکل بند کر دیا، کبھی میں دیکھنے آ گیا تو صحیح رہنا چاہیے دماغ کیا ہے، وہ کہنے لگا میں نے مجمع دیکھا تو میرا دل ہو جاتا کتنا بڑا مجمع باطل سے کرتا نہیں تھا، یہ ضرور حق ہے، یہ ضرور حق ہے کہ نبی سے کوئی کیا نبی سے کوئی عہدہ، نبی سے کوئی پیسہ، نہ کوئی لالا ہے، یہ مسجد میں پڑھو ہے لالا مہما ان کو اللہ کے رسول کی محبت لے کر آئی ہے، لوگوں کو غلط نہیں ہو گئی، تو یہ تمام دیکھنے کی چیز ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، عزت بڑھتا ہے، اور اللہ کے رسول ہم کو امید لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب بھی ہدایت کی ہوا بڑھائے گا اور اللہ تعالیٰ اسلام کو زندہ فرمائے گا۔ آج کی مجلس میں کتنی محنت کر لو ایک نمازی کو ایک قلم غلط چلانا، ٹھیک ہے نا، کوشش کر رہے ہیں رمضان اگر رمضان نمبر چلا جاتا ہے آنے والا ہے اور رمضان کو رمضان عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جلا دینا، رمضان کا مطلب ہے جلا دینا، تو رمضان کو رمضان کی کہتے ہیں کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، گناہوں کو خاطر کر دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مہینے کا نام رکھا رمضان کہ جو اس میں روزہ کرے گا اور رات کو شادی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو جلا کر رات کر دے گا، اس سے آج لکڑی کو رات بنا دیتی ہے، رمضان کا روزہ اور رات کی تراویح سارے گناہوں کو جلا کر راہ کر دیتا ہے۔ اگر نیوز پڑھنے نکلتے ہیں اللہ کہتا جاؤ کو لوٹ جاؤ، میں نے تمہارے سب گناہ معاف کر دیا، اور روزے کی سزا بنائیں گے اور روزے کے آداب اور حرام کی سزا بنائیں گے، ان شاء اللہ یہ تھوڑے تھوڑے کام کرتے رہیں گے، غلط ہو جائے توبہ کرنے اور معافی مانگی جائے، اللہ تعالیٰ ہم کو کرنے کی توفیق دے۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله، وصل على محمد كما انت اهله، وصل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفرة، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ان سارے کی خطائیں معاف کر دے، ہماری اور ہماری امت کی خطائیں معاف کر دے،